نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اصول حدیث کے حوالے سے آج میں نے آپ کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ چند ایک منکرین حدیث کے شبہات ہیں، ان دلائل کے متعلق جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور ان کے پیش نظر قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں جن کو وہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بظاہر وہاں سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ گویا احادیث حجت نہیں ہیں، تو وہ قرآن کریم کی ان آیات کو ہمارے خلاف بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ تم قرآن کریم کے بعد احادیث کو حجت تسلیم کرتے ہو، حالانکہ خود قرآن کریم احادیث کو تسلیم نہیں کرتا یا تمہاری بات کو قرآن کریم سپورٹ نہیں کرتا۔ تو اس قسم کی ان کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج کے سبق میں آپ کے سامنے منکرین حدیث کے شبہات کے کچھ جوابات آپ کے سامنے عرض کر دیے جائیں، تاکہ دلائل بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائیں، اور جو آپ کو بات سمجھانے کے لیے انہوں نے دلائل بنا رکھے ہیں ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ کل کو کوئی شخص آپ کو گمراہ نہ کر سکے اور گمراہی کے دروازے بند ہو جائیں۔ تو پہلا شبہ وہ قرآن کریم کی اس آیت سے پیش کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ما علی الرسول الا البلاغ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات کا پہنچانا ہے، رسول کے ذمے صرف بات کو پہنچا دینا ہے۔ تو بات انہوں نے پہنچا دی، ان کی رسالت کا گویا حق ادا ہو گیا۔ اب رسول اپنی طرف سے کوئی بات اگر بیان کر بھی دے تو وہ حجت نہیں ہوتی، گویا ان کے نزدیک ایک نبی کی حیثیت، ایک رسول کی حیثیت ایک ڈاکیہ کی طرح ہے، قاصد کی طرح ہے، کہ اس ڈاکیے کی، اس قاصد کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اس کو تعلیم دی گئی ہے، جو اس کو پیغام دیا گیا ہے، اس نے بس وہی پہنچانا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طرح کی ہے۔ ایک قسم کو کہا جاتا ہے امت دعوت، اور دوسری قسم کہلاتی ہے امت اجابت۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ امت دعوت سے مراد کفار ہیں جنہیں دعوت تو پہنچی ہے لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، یہ امت دعوت ہے۔ جن کو دعوت پہنچی لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اسلام کو تسلیم نہیں کیا، یہ امت دعوت کہلاتی ہے۔ اور دوسری امت ہے جسے امت اجابت کہا جاتا ہے، کہ جن کو دعوت پہنچی انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان گئے۔ تو یہ امت کی دو اقسام ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جس کو منکرین حدیث نے حدیث کے خلاف، حجیت حدیث کے خلاف، حدیث پاک کے اتھینٹک ہونے کے خلاف پیش کیا، اس آیت مبارکہ میں ما علی الرسول الا البلاغ میں خطاب امت دعوت کو ہے، امت اجابت کو نہیں۔
اللہ تعالیٰ یہاں کفار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفار کے حق میں آپ کا بات پہنچا دینا ہی بس کافی ہے۔ آپ نے بات پہنچا دی، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ کے ذمے جو کام تھا وہ آپ نے مکمل کر دیا۔ کفار کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف مبلغ کی ہے، قاصد کی ہے، پیغامبر کی ہے، پیغام پہنچانے والے کی ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ معلم بھی ہیں، دعوت کا فریضہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسوہ حسنہ بھی ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے جن آیات کا تذکرہ کیا ان میں سے کئی آیات ہیں جو اس بارے میں آپ کے سامنے بڑے واضح انداز میں پیغام کو پہنچا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان دلائل کا آپ دوبارہ سے ایک دفعہ مذاکرہ کریں گے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ امت اجابت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف مبلغ کی نہیں ہے، بلکہ امت اجابت کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک عمل یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو جو آیت انہوں نے ہمارے خلاف بطور دلیل کے پیش کرنی ہے، اس دلیل سے، اس آیت سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی جس کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت پیش کریں گے یا سورۃ الانعام کی، جس میں آتا ہے تبیانا لکل شیء تفصیلا لکل شیء، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں وہ اس بات کے اوپر گویا دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کریم کامل اور مکمل کتاب ہے، جامع کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر بات کی وضاحت اور تفصیل موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر احادیث کو تسلیم کرنے کی جب قرآن کریم ہر پہلو کے متعلق رہنمائی کر رہا ہے؟ تو انہوں نے تبیانا لکل شیء تفصیلا لکل شیء اس قسم کی آیات کو دلیل بنایا اور احادیث کے حجت نہ ہونے کا نظریہ بنا لیا۔ اب اگر کوئی شخص ان سے سوال کرے کہ آپ نے قرآن کریم کے کامل اور مکمل ہونے کو تسلیم کیا اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہم قرآن کریم کے کامل اور مکمل ہونے کے قائل نہیں، ہم قرآن کریم کے جامع ہونے کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اس میں ساری کی ساری جزیات بھی موجود ہیں، ساری کی ساری تفصیلات بھی موجود ہیں، اس کا یہ معنی نہیں۔ پھر اگر آپ نے یہی معنی اس کا بیان کرنا ہے تو پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا، کوئی نماز کے اوقات کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہمیں واضح کر کے بتلا دی جائے کہ قرآن کریم کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس نماز کے وقت کا تذکرہ کیا۔ کوئی ہمیں پھر یہ بات بتا دے قرآن کریم کی کس آیت میں فجر کی 2 رکعت کہاں سے ثابت ہوتی ہیں، پھر ہمیں یہ بتلا دیا جائے کہ ظہر کی جو 4 رکعت نماز فرض ہے وہ کیسے پڑھنی ہے، قرآن کریم سے نکال کے دکھا دیا جائے، اس کی ادائیگی کے طریقے ہمیں سمجھا دیے جائیں۔ کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہمیں بھی ذرا سمجھائیں، آج تک ہمیں تو نہیں مل سکا۔ کہیں یہ ان کا قرآن وہ والا تو نہیں جو کہتے تھے کہ غار کے اندر موجود ہے، قرب قیامت میں ایک شخص اس کو لے کر باہر آئے گا۔ بھائی ہم اس قرآن کے قائل نہیں ہیں، ہم اسی قرآن کے کامل اور مکمل اور جامع ہونے کو تسلیم کرتے ہیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر اگر نماز کو آپ ایک طرف کریں، زکوٰۃ کی بات کریں تو زکوٰۃ کا نصاب کس آیت میں موجود ہے، اس کی تفصیلات کون سی آیت میں موجود ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کامل اور مکمل اور جامع تو ہے، لیکن اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو آپ نے مراد لیا، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول بیان کر دیے ہیں جن میں تمام انسانی ضرورتوں کا حل مل جاتا ہے،
ایسے اصولوں کے اعتبار سے قرآن کریم ہر اعتبار سے وضاحت بھی کرتا ہے اور کھول کھول کر بات کو بیان بھی کر دیتا ہے۔ ایسے اصول اور ضابطے اور قاعدے قرآن کریم نے بیان کر دیے جن سے انسانیت کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ان اصولوں، ان ضابطوں کے نیچے لاتعداد جزیات ہیں جن سے احکام نکلتے ہیں، مسائل نکلتے ہیں، پھر وہ مسائل پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں، اور پھر قرآن کریم نے اپنے ان اصولوں کے تحت اس بات کا تذکرہ کیا، ایک شخصیت کا تعارف بھی کروایا اور اس کی اطاعت کو گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دے دیا۔ کل میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی، اس کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دے دیا گیا۔ تو قرآن کریم ہی سے یہ ہم نے اصول نکالا نا کہ اس نبی کی بات کو ہم نے ماننا ہے جس کو قرآن کریم نے اسوہ حسنہ کہہ دیا، جس کو قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نہ آ جائے، جو کچھ یہ بولتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اس کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ جب اس قسم کے اصول خود قرآن کریم نے بیان کر دیے تو ہمیں ان اصولوں کی روشنی میں مسائل کا حل مل گیا۔ اب قرآن کریم نے اصول بیان کیے، ہم نے ان اصولوں کی روشنی میں احادیث کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا، تو ہمیں ہر بات کا حل مل گیا۔ تو تبیانا لکل شیء تفصیلا لکل شیء اس قسم کی آیات کا وہ معنی نہیں جو منکرین حدیث نے بیان کیا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے قرآن کریم انسانیت کے لیے اصول بیان کرتا ہے، اور وہ اصول اپنے اعتبار سے کامل اور مکمل ہیں، رہتی دنیا تک تا صبح قیامت انہی اصولوں کے ضمن میں مسائل نکلتے چلے جائیں گے اور وہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی شخص قرآن کریم کی اس آیت کو بھی حجیت حدیث کے خلاف بطور دلیل کے پیش کر سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ جب قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا گیا اور ہر بندہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں حدیث پاک کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اس قسم کا شبہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تو بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو موضوعات بیان کیے وہ عموماً دو طرح کے موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہے وعظ و نصیحت کا، فکر آخرت کا، رجوع اللہ کا، جس میں انسانیت کے اوپر احسانات کا تذکرہ آیا، گزشتہ امتوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کائنات کی تخلیق اس میں آئی، جنت اور جہنم کا تذکرہ آیا، جنت کی نعمتیں بیان کی، جہنم کے عذاب کو بیان کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وعظ و نصیحت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو قرآن کریم کا ایک موضوع وعظ و نصیحت والا ہے، اور قرآن کریم کا دوسرا موضوع ہے جو احکام اور شریعت کے متعلق ہے، شریعت کے مسائل اور احکام کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس آیت کا تعلق کس قسم کے موضوع کے ساتھ ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو نصیحت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ احکام اور شرائع، شریعت کی باتوں سے نصیحت حاصل ہوتی ہے یا وعظ و نصیحت سے نصیحت حاصل ہوتی ہے؟ ہر بندہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پہلا موضوع مراد ہے جس میں فکر آخرت کو اللہ نے بیان کیا، رجوع اللہ کو بیان کیا، امتوں کے واقعات کو بیان کیا، جنت اور جہنم کی نعمتوں اور عذاب کو بیان کیا۔ تو یہ قرآن کریم آسان ہے جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے،
یعنی قرآن کریم کے موضوعات میں سے ایک قسم کا موضوع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، وہ ہے نصیحت حاصل کرنے والا موضوع، احکامات کا استنباط کرنا، ان کو نکالنا اور پھر ان کے مطابق عمل پیرا ہو جانا۔ یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر بندہ شریعت کے اوپر عمل کیوں نہیں کر لیتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فَحَلْ مِن مُدَّکِرْ فرمایا، یہ نہیں فرمایا فَحَلْ مِن مُسْتَنبِت۔ تو ہمیں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو یسرنا القرآن فرمایا ہے، اس کا تعلق پہلی قسم کے موضوع کے ساتھ ہے، اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ واعظ و نصیحت کو آسان ہونا چاہیے تاکہ ہر بندہ واعظ و نصیحت حاصل کر سکے۔ اور اگر احکام اور شریعت کا علم اتنا آسان ہوتا کہ صرف کتاب کے نازل کر دینے سے یا کتاب کو پڑھ لینے سے احکام اور مسائل سمجھ میں آ جاتے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ جب ہر آدمی کتاب کو آسانی کے ساتھ خود بخود سمجھ سکتا تھا، قرآن کریم کو بھی اللہ نے آسان بنا کے نازل کرنا تھا، تو پھر نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہر بندہ قرآن کریم کو سمجھ لیتا، قرآن آ جاتا، نبی نہ بھیجا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھیں، انبیاء تو بغیر کتاب کے بھیجے، لیکن کبھی کوئی کتاب نبی کے بغیر نہیں بھیجی، اس لیے کہ جب بھی اللہ نے کتاب بھیجی تو ساتھ احکام اور شریعت کے مسائل بھی بھیجے۔ اب وہ شریعت کے مسائل سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی اور رسول کو بھیجنا تھا، اور وہ نبی اور رسول اللہ نے ہر کتاب کے ساتھ بھیجا، جس نے آ کر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام اور مسائل کا علم پھیلایا، ان کو سمجھایا، لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کیسے کرنا ہے۔ اور اگر اس آیت کا وہ معنی لیا جائے جو منکرین حدیث نے معنی لیا، تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل فرما دیتے تو امت کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی تھی، پھر امت ہدایت خود بخود حاصل کر لیتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو معنی آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کا بیان کیا وہ معنی درست نہیں ہے، اس سے وہ اصول مستنبط نہیں ہوتا جو آپ نے بیان کیا، اس سے جو نظریہ آپ نے نکالا وہ نظریہ ثابت نہیں ہوتا۔ پھر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم احادیث کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ احادیث میں بہت ساری احادیث ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، ایک حدیث کچھ معنی بیان کرتی ہے، دوسری حدیث میں کوئی بات ہوتی ہے، احادیث آپس میں متعارض ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اس لیے ہم احادیث کو حجت نہیں مانتے کہ کس حدیث کو مانیں گے، کس کا انکار کریں گے، کیسے ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ تو اگر اسی بنیاد پر احادیث کا انکار کرنا ہے یا احادیث کے حجت ہونے کا انکار کرنا ہے، منکرین حدیث کا اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ جس چیز میں بھی تعارض ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، تضاد ہوگا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، تو اس اصول کی روشنی میں تو پھر قرآن کریم کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی بھی بظاہر بہت ساری آیات ایسی ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، متضاد آیات ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا رب المشرق والمغرب، دوسری جگہ فرمایا رب المشرقین، تیسری جگہ فرمایا رب المشارق۔ پہلے ایک مشرق کا تذکرہ، پھر دو مشرقوں کا تذکرہ، پھر مشارق جمع آ گیا۔ اب قرآن کریم کی کون سی آیت ٹھیک ہے؟ مشرق ایک ہیں، دو ہیں، کئی ہیں، اس آیت کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو تعارض اگر احادیث میں آئے اور اس بنیاد پر آپ احادیث کو چھوڑ دیں، تو یہی چیز اگر قرآن کریم سے ثابت ہو جائے تو کیا قرآن کریم کو بھی چھوڑ دیں گے؟ قیامت کا دن کتنا طویل ہوگا،
ایک آیت میں بیان کیا گیا کانا مقدارہ الف سنۃ کہ اس کی مقدار ہزاروں سالوں کے برابر ہوگی. دوسری آیت میں آ گیا کانا مقدارہ 50 الف سنہ، اس کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر ہوگی. تو ایک میں 1000 سال کا تذکرہ ہے، دوسرے میں 50,000 سال کا تذکرہ ہے. ایک آیت کچھ بیان کر رہی ہے، دوسری کچھ بیان کر رہی ہے. تو یہی تعارض اگر قرآن کریم میں آ رہا ہے تو کیا تم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا؟ وصیت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ تم پر یہ بات فرض کی جاتی ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اپنے والدین، قرابت دار، رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے. یہ حکم ان لوگوں کے اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے یہ بات بیان کر دی. اب اس آیت سے پتہ چلا کہ قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت فرض ہے، لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی جانب سے قریبی رشتہ داروں کا حق مقرر ہے، نہ کہ وصیت. اب ایک آیت کوئی بات بیان کر رہی ہے، دوسری آیت میں کوئی بات ہے. تو اگر یہی تعارض احادیث میں آئے اور آپ احادیث کی حجیت کا انکار کر دیں یا بالکلیہ احادیث کا انکار کر دیں، تو یہی چیز اگر قرآن کریم کی آیت میں آپ کو نظر آ جائے تو کیا آپ قرآن کریم کی آیات کو بھی چھوڑ دیں گے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا. وہ بے وقوف ہے جو ان تعارضات کی بنیاد پہ، ان تضادات کی بنیاد پہ احادیث کا انکار کرے، اور اس سے بھی بڑا وہ شخص بے وقوف ہے جو قرآن کریم کا انکار کر دے. اس لیے کہ یہ تضاد ہے ہی نہیں، یہ بظاہر تضاد نظر آتا ہے، حقیقت میں تضاد نہیں ہے. اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ فلاں حدیث کے خلاف ہے، فلاں آیت کے خلاف ہے، یا فلاں آیت فلاں حدیث کے خلاف ہے، یا فلاں حدیث فلاں آیت کے خلاف ہے، جیسے کیسے بھی جوڑ توڑ کر کے وہ اس قسم کی باتیں کریں، تو ہم کہتے ہیں بھئی اپنی نظر کا علاج کراؤ. کبھی بھی کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہوتی، کبھی بھی کوئی حدیث کسی آیت کے خلاف نہیں ہوتی، کبھی بھی ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں ہوتی. اگر تمہیں نظر آتا ہے یوں تو اپنی نظروں کا علاج کراؤ. نظر کا علاج کراؤ گے تو تمہیں یہ چیزیں اور یہ تعارضات بھی نظر نہیں آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو تعارضات کی بنیاد پر اگر احادیث کا انکار کیا جانا یہ عقل مندی کی علامت ہے، تو پھر اسی عقل مندی کو ذرا بڑھاتے ہوئے قرآن کریم کا بھی انکار کر دو. لیکن یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو تضادات کی بنیاد پر احادیث کا انکار نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اسی کے متعلق دوسرا فرمان بھی آ گیا. اب ایک حدیث پاک میں بظاہر ایک بات کہی جا رہی ہے، دوسری حدیث پاک میں دوسری بات کہی جا رہی ہے. تو پھر ہم محدثین کے دروازے پہ جاتے ہیں. محدثین یہ بات بتلاتے ہیں کہ یہ جو پہلی حدیث پاک ہے یہ پہلے دور کی ہے، پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا، بعد میں دوسری حدیث پاک آ گئی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم تبدیل ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرما دی، تو اب حکم یہ ہے. تو تعارض ختم ہو گیا. ایک زمانے کے لیے ایک حکم تھا، جب وہ زمانہ مکمل ہو گیا تو دوسرا حکم آ گیا. پہلی روایت منسوخ ہو گئی، دوسری روایت اس کے لیے ناسخ بن گئی، اور یہ چیز قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے. تو اگر قرآن کریم کا آپ انکار نہیں کرتے اس بنیاد پر، تو احادیث کا انکار آپ نے کیسے کر دیا؟
اور پھر بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک روایت آپ کے سامنے آئی، دوسری روایت اس کے خلاف ہے۔ اب محدثین کے دروازے پہ جائیں، اسماء الرجال کے اصحاب کے پاس آپ جائیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ روایت کیسی ہے، وہ بتا دیں گے کہ یہ تو کسی نے موضوع قسم کی روایت، گھڑی ہوئی روایت ہے، اس کو کتب حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا، درج کر دیا گیا، یہ روایت ٹھیک نہیں۔ تو ہم بات کو سمجھ جائیں گے۔ کبھی ہم محدثین کے پاس جائیں گے، ان سے جا کے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ روایت متروک ہے، تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ علم حدیث کے ساتھ وابستہ ہوں گے تبھی باتیں سمجھ میں آئیں گی نا، کہ دور بیٹھے آپ احادیث کا انکار کرنا شروع کریں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کا انکار کر دینا یہ تو کوئی حل نہیں ہوا کرتا کہ آپ کہیں ہم اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں۔ یہ تو جہالہ کا طرز عمل ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی جواب نہ بن رہا وہ کہتے ہیں ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں۔ تو اس بنیاد پر احادیث کا انکار کرنا کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہے، یہ ان کی جہالت اور بے وقوفی کی علامت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی احادیث کے اندر چونکہ تضادات ہیں اس لیے ہم احادیث کو حجت نہیں مانتے۔ پھر کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کتب احادیث میں موضوع قسم کی روایات موجود ہیں، گھڑی ہوئی روایات موجود ہیں، جھوٹی روایات موجود ہیں، یہ اس طرح سے کتب احادیث کے اندر شامل ہو چکی ہیں کہ اب پہچان مشکل ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی صحیح ہے۔ تو پہچان مشکل ہے، اس لیے ہم احادیث کو تسلیم ہی نہیں کرتے یا ہم احادیث کو حجت نہیں مانتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں نے اس قسم کی حرکات کی ہیں، ہم مانتے ہیں کہ موضوع قسم کی روایات کو انہوں نے کتب احادیث میں داخل کرنے کی ناپاک حرکت اور جسارت کی، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کی جماعت کو، انہوں نے حدیث پاک کو قبول کرنے کی شرائط بھی تو مقرر کی ہے نا، کہ ایک صحیح اور ضعیف روایت کے اندر فرق ہو جاتا ہے، مقبول اور غیر مقبول روایت کے اندر فرق ہو جاتا ہے، ایک درست حدیث پاک اور ایک موضوع قسم کی روایت کے اندر فرق ہو جاتا ہے۔ تو احادیث کی سند کو پرکھنے کے لیے اسماء الرجال کا فن بھی تو موجود ہے نا، اور یہ اس امت کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اس امت کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس امت نے ایسے فن کو ایجاد کر لیا کہ جس کی بنیاد پر راویوں کی جانچ پرکھ ہو جاتی ہے، صحیح اور موضوع روایات کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس عنوان پر ایک نہیں کئی ایک کتابیں موجود ہیں۔ تو اگر آپ کے لیے پہچان مشکل ہو رہی تھی تو اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ احادیث کی حجیت کا انکار کر دیں، یا آپ مستقل مطلقاً احادیث کا ویسے ہی انکار کر کے ان کو سائٹ پہ لگا دیں، یہ تو کوئی حل نہیں تھا نا۔ تو اس بنیاد پر بھی احادیث کا انکار کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم احادیث کو اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث لکھوانے سے منع کر دیا تھا، اور اس پر وہ صحیح مسلم کی روایت بھی بیان کر دیں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکتبوا عنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی چیز سنو تو اس کو نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی اور چیز لکھی اسے چاہیے کہ وہ اس کو مٹا دے۔ امام حمام فرماتے ہیں کہ مجھے گمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس آدمی نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی باتیں لکھنے سے منع کیا، اگر لوگوں نے ان کی باتیں چوری چھپے لکھی بھی ہیں تو ہم پھر ان کو دلیل اور حجت کیسے بنا لیں؟ کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے؟ بات سمجھیں، اس کے کئی ایک جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم حجت مانتے ہی نہیں، دلیل مانتے ہی نہیں،
تم نے اسی چیز کو دلیل اور حجت بنا کے کیسے پیش کر دیا؟ جب منکرین حدیث کے ہاں حدیث حجت ہی نہیں ہے تو انہوں نے حدیث پاک کو، جو ان کے ہاں حجت ہی نہیں ہے، دلیل ہی نہیں بنتی، ہمارے خلاف بطور دلیل کیسے پیش کر دیا؟ وہ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے تو بات سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہیں کہیں وہ تم نہ لکھنا، حدیث پر ایمان نہ لانا۔ کوئی اس قسم کی آیت قرآن کریم کی ہوتی تو دلیل کے طور پر وہ لوگ پیش بھی کر سکتے تھے۔ جس چیز کو وہ دلیل ہی نہیں مانتے اسی کو وہ دلیل بنا کے ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں۔ کہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ نہیں ہے۔ سب سے پہلے احادیث کو مانو، پھر حدیث پاک کو ہمارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرو، اور اگر تم نے حدیث پاک کو ہمارے خلاف بطور دلیل پیش کر ہی دیا ہے حدیث پاک کے انکار کے حق میں، تو پہلے یہ تو مان لو کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اس روایت کو تو مانو کہ چلو ایک حدیث تو صحیح آپ نے تسلیم کی جس کو بطور دلیل ہمارے خلاف آپ نے پیش کر دیا، تو احادیث کو تو آپ نے بھی مان لیا، پھر ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہوا؟ چلیں یہ بات وہ نہ مانیں یا یہ بات ان کو سمجھ میں نہ آئے تو دوسرا جواب دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بات نہیں فرمائی کہ میری جانب سے کوئی بات نہ لکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عنی ولا حرج، حدثوا عنی ولا حرج۔ اگر حدیث پاک حجت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے بیان کرنے کی کبھی بھی اجازت نہ دیتے۔ لکھنے سے منع کیا تھا، بیان کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ وہ لکھنے سے کیوں منع کیا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اسی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب روایت کو بیان کرنے کی اجازت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حدیث پاک حجت ہے۔ پھر آپ نے اس کو حدیث پاک کے حجت نہ ہونے پر کیسے دلیل کے طور پر پیش کر دیا؟ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا تو اس کی بھی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کو لکھنے سے اس لیے منع فرما دیا تاکہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں، مل نہ جائیں ایک دوسرے میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی لفظی حفاظت کا اطمینان ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک لکھنے کی اجازت بھی دے دی۔ مسلم کے شارح ہیں علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کان النہی حین خیف اختلاطہ بالقرآن فلما امین ذالک اذن فی الکتابۃ، کہ کتابت حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر تک منع کیا تھا جتنی دیر تک قرآن کریم کو لکھا جا رہا تھا، تاکہ قرآن کریم کی آیات احادیث کے ساتھ مل نہ جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی لفظی حفاظت کا اطمینان ہو گیا کہ اب اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر احادیث شامل ہو جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک لکھنے کی بھی اجازت دے دی۔ تو احادیث پہلے بھی حجت تھیں، بیان کرنے کی اجازت بھی تھی، لکھنے سے ایک خاص مقصد کے تحت منع کیا تھا، جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو لکھنے کی بھی اجازت مل گئی۔ پھر حدیث پاک کی کتابت لکھنے کی جو ممانعت ہے اس کا تعلق اس صورت کے ساتھ تھا کہ جب ایک ہی جگہ پر قرآن کریم کی آیات لکھی جا رہی ہیں وہیں پر احادیث کو لکھا جا رہا ہو، تو وہ وحی کی ابتدا کا زمانہ تھا، وحی نازل ہونے کا زمانہ تھا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کریم کی آیات سناتے اور وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات سن کر لکھ لیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی آیت کی تلاوت کرتے کرتے اس کی تشریح بھی بیان فرما دیتے تھے۔ تو اب اس تشریح کی حیثیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنے گی نا، وہ قرآن کریم کی آیت تو نہیں بنے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں امتیاز کرنے کے لیے، الگ الگ کرنے کے لیے اپنی بات لکھنے سے منع کر دیا، قرآن کریم لکھوایا کہ تم قرآن کریم لکھو، اور جو بات میں اپنی جانب سے بیان کروں تم اس کو نہ لکھنا، تاکہ قرآن کریم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپس میں مل نہ جائے۔ اسی کو امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے اندر بیان کیا کہ انما نہا عن کتابت الحدیث مع القرآن فی صحیفۃ واحدۃ، کہ حدیث پاک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک ہی صحیفے میں لکھنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا تاکہ پڑھنے والے کو ایک ہی صحیفے میں لکھے جانے کی وجہ سے قرآن کریم اور حدیث پاک کے اندر اشتباہ نہ لازم آ جائے، کہ وہ حدیث پاک کو قرآن سمجھنے لگے یا قرآن کریم کی آیت کو حدیث پاک کہہ دے۔ تو یوں خلط ملط معاملہ نہ ہوتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا، بیان کرنے سے منع نہیں کیا۔ تو اس سے کبھی بھی یہ بات لازم نہیں آتی کہ بھی احادیث حجت نہیں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نعوذ باللہ من ذالک کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر ایک بات آپ وہ بھی ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابت کی اجازت ارشاد فرمائی، جیسے تم اس روایت کو جو مسلم کے اندر موجود ہے بطور دلیل کے پیش کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا، ہم بھی روایات پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد میں ایک تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے، پوری روایت تو میں عرض نہیں کرتا، لیکن اس کے آخر کا جو جملہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اکتب امر کا صیغہ ہے، تم لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنتا میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اس کو محفوظ کر لوں۔ فنہتنی قریش نے مجھے اس بات سے منع کیا، کہنے لگے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو جو سنتے ہو تو لکھ لیتے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، کبھی خوشی میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی بات غمی کے موقع کی ہوتی ہے زبان سے نکل جاتی ہے، تو انہوں نے مجھے منع کیا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ اپنے منہ کی جانب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت بھی دی ہے، بلکہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کو نہیں دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنے والے تھے، اور وہ اس لیے زیادہ احادیث بیان کرتے تھے کہ کیونکہ وہ ہر بات لکھا کرتے تھے، تو صحابی رسول ہیں اور وہ احادیث کو لکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور بھی حدیث پاک موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اکتبوا لابی شاتن، اکتبوا لابی شاتن۔ پوری روایت تو میں آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا، کسی کو حوالہ چاہیے تو میں بیان کر دوں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میری بات کو لکھو۔ تو اگر ایک روایت تم
احادیث کے نہ لکھنے کے ثبوت کے طور پر پیش کر سکتے ہو، تو ہم نے آپ کے سامنے تین روایات تو ایک سبق میں بیان کر دیں۔ اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ بات قطعاً غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حدیث لکھنے سے منع کیا تھا اس لیے ہم حدیث کو حجت نہیں مانتے۔ اس سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مختلف قسم کے افراد نے مختلف قسم کی حدیث کی کتابیں بھی لکھی۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ عمر موجود ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا۔ الصحیفۃ الصادقہ موجود ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لکھا گیا۔ کتاب الصدقہ موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ علی موجود ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر تحریر کیا گیا۔ تو یہ جہالت کی علامت ہے کہ آپ کہیں کہ ہم احادیث کو اس لیے حجت نہیں مانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقصد کے تحت منع کیا تھا، اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لکھنے کی اجازت بھی ارشاد فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا اور صحیفے تیار بھی ہوئے، جن میں سے کچھ کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ بھی کیا۔ تو یہ چند ایک ان کے شبہات جن کو وہ دلیل کی حد تک مانتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور ان کا جواب آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ لوگ اچھلتے ہیں، ناچتے ہیں اور کودتے ہیں، اور یہ بات کہتے گھومتے ہیں کہ بھئی ہم احادیث کو حجت نہیں مانتے اس لیے کہ ہمارے پاس دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ تو یہ ان کے دلائل کی حقیقت اور حیثیت ہے۔ تو بہرحال ہمارے پاس بہت قوی قسم کے دلائل موجود ہیں۔ چند ایک آیات کا میں نے کل کے سبق میں تذکرہ کیا، کچھ احادیث کا تذکرہ آج کے سبق میں آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہرحال حدیث پاک ہمارے لیے حجت ہے، ہم اس کو حجت تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کا انکار نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم کسی مسلمان کو کرنے دیں گے۔ ہاں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ جو مرضی کرتے پھریں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔